میں بھی شوبی سے تعلق ہے اور کامیڈین بھی ہوں، اور بعض دفعہ ہم سے ہی بہت ساری منسلک باتیں ہوتی ہیں کہ کامیڈین یہ کہتا ہے، کامیڈین یہ کہتا ہے، کامیڈین فلانا، کامیڈین فلانا. لیکن حضرت صاحب اگر ایک پڑھا لکھا قابل آدمی اگر یہ کسی سے مزاح میں یہ کہہ دے کہ یار میں تو جنت میں ہوں گا اور اگر مجھے سگریٹ جلانی ہے تو تیرے پاس آؤں گا، تو منسلک وہ بھی ہو گیا. کامیڈین ہی کیوں منسلک کیا جاتا ہے کہ کامیڈین ہی کوئی بات کرتا ہے؟ ہمارے درمیان میں کچھ ایسے کامیڈین ہیں الحمدللہ کہ آپ کے پاس جب سے یہاں آئے ہیں اتنے بدل گئے کہ اگر ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے، بدل جاتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا میری دل کی آواز ہے کہ بعض دفعہ صرف لفظ کامیڈین پر ہی یا اسی کو اس بات پر کہا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر، آپ کے یہاں نہیں. یار تم لوگ چھوڑو یار، تم شوبیز کے تم یہ ہو، تمہیں پتہ ہے تم سے زیادہ وہ جانتا ہے، تم سے زیادہ وہ علم کرتا ہے، تم سے زیادہ نماز پڑھتا ہے. کامیڈین ہے، یہ شعبہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ اسی کے نام سے منسلک یہ بات کیوں کرواتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جب بھی کسی کو تانا مارنا ہوتا ہے یا جب بھی کسی کو کچھ کہنا ہوتا ہے کامیڈین. آج آپ کی الحمدللہ ایک آواز پر بہت سارے شوبیز کے لوگ حیدرآباد سے بھی تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کی تعریف نہیں کر رہا لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. ایک معتبرانہ درخواست ہے کہ کبھی کبھی ہم کامیڈینوں کے لیے یا شوبیز کے لیے بھی کوئی ایسی بات کہہ دو کہ ہمارا دل بھی بڑا ہو جائے. بہت شکریہ. ہنسانا، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کرنا، بے شک. اگر اس کی مذمت کیوں کی جاتی ہے؟ ہاں، دکھ ہیں، پریشان ہیں لوگ، ٹینشن میں ہیں، قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، یہ ٹینشن وہ ٹینشن، یہ مغز ماری، گھر میں لڑائی جھگڑے. ہمارے پاس آتے ہیں تو 2-5 منٹ ہنس بول کر چلے جاتے ہیں، تھوڑے غم ان کے دور ہو جاتے ہیں، خوشیاں دینے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، تو آخر ہم غلط کیوں؟ ہم بعض جگہ جاتے ہیں تو ہمیں دیکھ کر لوگ یہ کہتے ہیں یار ہمیں مزہ آتی ہے اگر ویمن ہے ہمیں کی انشاءاللہ ہنسی نہ کھلنا سی نہ سا جو دکھ دور کی نو. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار جب ہمارے لیے لوگ اس طرح کی بھی بات کرتے ہیں تو کچھ جگہوں پر صرف ہم پر تنقید کیوں ہوتی ہے؟ تو ایک درخواست ہے کہ محبت میں بلا لیا کرو تو ہم بھی دوڑے چلے. جب بھی بلایا محبت میں بلایا ہے، اور ہم بھی جب بھی آئے ہیں بابا جانی کی محبت میں ہی آئے ہیں. انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی محبت میں بدلا ہے. آرٹ کونسل میں اس میں جاؤ اگر تو ہمارے مدنی چینل کے حوالے سے اور بابا جانی کے حوالے سے کتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں. جہاں پر آرٹ کونسل میں صرف آرٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اب وہاں الحمدللہ مدنی چینل کی بھی بات. الحمدللہ. آپ کا طبقہ اتنا شاید تنقید کا نشانہ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو جتنا مذہبی طبقہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے. یہ آپ مانتے ہیں؟ یار یہ مولوی، یار یہ مولوی، یار یہ مولانا، یار یہ داڑھی والا، یار یہ یار یہ. اس میں بھی دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی صحیح بات مجھے کہی گئی، اگرچہ مجھے تلخ لگی، تو مجھے قبول کر لینا چاہیے، اور اگر غلط بات میرے بارے میں کہی گئی تو مجھے غلط فہمی دور کرنی چاہیے. دوستی کے 2 طریقے ہم سمجھتے ہیں. اگر میری غلطی ہے تو میں مان لوں تو بھی سیٹ ہو جائے گا، اگر کسی کی غلط فہمی تو دور کر دوں تو بھی سیٹ ہو جائے گا. کیونکہ بینگا مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو اس بات کو تو سمجھنا پڑے گا نا کہ شریعت میں کس چیز کی کتنی اجازت ہے. یہ تو طے ہے، کاروبار ہے، اس کے بھی اصول ہیں، تو مزاح کے کوئی اصول ہیں یا نہیں ہیں؟ اب مزاح کے جو اصول ہو گئے، اب میں مسلمان ہوں، میں مان لوں گا، نہیں مانتا تو میری بے عملی ضرور ہے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یار یہ اصول غلط ہے. اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ مانے گا نا کہ میں بے نمازی ہوں، لیکن نماز پڑھنا ایک شریعت کا اصول ضرور ہے، یہ تو طے ہے. تو مزاح کی عنوان کو سمجھنا پڑے گا. اب ہمارے مزاح کو اگر آپ لیں، ہنسی مذاق کو آپ لیں، تو آپ کو لگتا ہے، اب میں چند سوالات آپ سے کر لیتا ہوں، اس میں آپ جواب دے دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا مزاح یا ہماری کامیڈی اس وقت تک پراپر کامیڈی نہیں بنتی جب تک کہ کسی کو ذلیل نہ کر دیا جائے، کسی کو رسوا نہ کر دیا جائے، کسی اندھے، کسی کانے، کسی کالے، کسی ٹھنگنے، کسی لمبے، کسی موٹے کو مطلب کہ بالکل ٹارگیٹ پہ نہ لے لیا جائے. معاذ اللہ فرشتوں کے بارے میں کوئی کامیڈی نہ کر دی جائے. تو اللہ نہ کرے اگر ہماری کوئی ایسی کامیڈی ہے کہ جس کے کرنے سے کسی مسلمان کی عزت خراب ہوتی ہے، کوئی ذلیل ہوتا ہے، کسی پر تنقید ہوتی ہے، کسی کو تہمت لگتی ہے، مطلب اس طرح کی مسلمان کی تحقیر ہوتی ہے، مسلمان کی دل آزاری ہوتی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری کامیڈی کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نہیں کہتا سب کرتے ہوں گے، مگر یہ کامیڈی میں یہ چیزیں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ میرے اب سوالات ہیں، کچھ ہیں، یہ درست ہے یا غلط ہے؟
اب جو درست ہونا اس کو باقی رہے گا، جو غلط اس کو نکال دیجئے. میں تو بلیک اینڈ وائٹ والی بات کہہ رہا ہوں، جو کالا ہے اس کو نکال دو، سفید اس کو باقی رکھو. اور اگر واقعی وہ کالا ہے تو آپ بھی نکالو، میں بھی نکالوں. آپ کو معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا ہے، اور خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح کے ارشاد، اس کا خلاصہ جو مجھے یاد ہے وہ پڑتا ہے کہ میں بھی مزاح کرتا ہوں لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. اب کیا ہم جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے مزاح کرتے ہیں، کامیڈی کرتے ہیں، کیا اس میں جھوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی سچ میں آپ لوگوں کو ہنسائیں گے کتنا؟ اچھا، جہاں پر مزاح ہو رہا ہوتا ہے یا جہاں پر ایسی کامیڈی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ صحیح یا غلط؟ وہاں موسیقی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ صحیح یا غلط؟ وہاں پر جھوٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ صحیح یا غلط؟ جو غلط ہے اس کو نکالتے جاؤ، جو صحیح ہے اس کو رکھتے جاؤ. اب غلطی میں کروں تو آپ بولو گے عمران تم غلط، کیونکہ میں بھی بول رہا ہوں، اگرچہ میں نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، میں واعظ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں شریعت کی بات بیان، لیکن میری شریعت کی بات بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. صرف مزاح کی تو بات نہیں ہے نا، صرف پروفیشن کی تو بات نہیں ہے، بیان کرتے کرتے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. اگر میری غلطی ہوگی تو جیسا میرے سے فرمائیں گے عمران یہ غلط، تو عمران کیا کرے گا؟ اپنے بیان سے غلط نکال دے گا، جو صحیح ہے وہ باقی رہے گا. چاہے آپ کا پروفیشن ہو، چاہے آپ کا بیان ہو، یا آپ کا میرا کردار ہو، دو چار والی بات ہے، جو غلط ہے اس کو نکال دو، جو صحیح ہے اس کو باقی رکھو. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اب مسجد کی تعمیر اگر غلط ہو رہی ہے تو جو غلط تعمیر ہو رہی ہے اس کو صحیح کریں گے، اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو نکال دیں گے. دنیا کا کوئی بھی کام ہوگا جو غلط ہوگا اس کو ختم کر دیں گے، جو صحیح ہوگا اس کو باقی رکھیں گے. اچھا، اب صحیح اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا؟ شریعت. اگر کوئی مذہبی آدمی بھی، کوئی مولانا، کوئی عالم، کوئی مفتی بھی کہے گا تو وہی بات کرے گا جو شریعت میں ہوگا، تو اسی کی بات ہم قبول کر لیں گے. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قبول کر لیں، پھر اللہ سے دعا کرے یا اللہ مجھے عمل نصیب کر دے. یعنی بے عملی کا ہونا کچھ اور ہے، اور غلط کو غلط نہ سمجھنا ہے نا، یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا. جو ہمارا جو معاشرے میں جو مزاح ہے، تو یقیناً بعض اوقات اسلام بھائی آتے ہیں، کچھ نہ کچھ خوش طبعی ہوتی ہے، ہم بھی بیٹھتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت ہوتی ہے تو خوش طبعی ہو جاتی ہے. لیکن اگر خوش طبعی میں جھوٹ آ جائے، کسی کی دل آزاری آ جائے، یعنی بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کا دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. پھر کسی کو ٹارگٹ لیں گے، کسی کی نقل اتاریں گے، کسی کا یہ کریں گے. تو دیکھیں، ہر کام ہے، بزنس مین آئے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی کیا تھا، بھائی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. آپ کے کاروبار میں سود ہے، اس کو نکال دو. اب سود کی تو کوئی بھی تائید نہیں کرے گا، فی نفسی تجارت تو درست ہے، لیکن اگر وہ تجارت میں جھوٹ ہے تو نکال دیجئے، تجارت میں سود ہے تو نکال دیجئے، تجارت میں رشوت ہے تو نکال دیجئے، تجارت میں دھوکہ ہے نکال دیجئے، تجارت میں ملاوٹ ہے تو نکال دیجئے. سچی تجارت کیجئے، کس طرح منع کیا ہے؟ تو شریعت نے جس مزاح کو باقی رکھا ہے وہ مزاح ہم کریں، جس شریعت نے جس مزاح کو منع کیا ہے وہ مزاح چھوڑ دیں. سمپل سی بات ہے.